جواب شکوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام ہے جسے میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ جیسے میں مدحت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت میں لکھی گئی کوئی نعت پڑھ رہا ہوں۔ ہر کامیاب شہ پارے کا یہ اصول ہے کہ اس کا بہاؤ اختتامی اشعار یا فقرے کی جانب لے کر جاتا ہے۔ افسانہ اپنے اختتامی جملے سے پوری کہانی ایسے واضح کرتا ہے جیسے افسانہ نگار آپ کو اندھیرے میں بھول بھلیوں سے گزار کر لایا ہو اور اچانک بٹن دبا کر گزرا ہوا راستہ روشن کر دے۔ اسی طرح ہر بڑی نظم کا بہاؤ بھی اسے اختتامی اشعار کی جانب ایسے لاتا ہے کہ سارا مدعا واضح ہو جاتا ہے۔ مصوری کے فن سے آشنا لوگ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مصور جب تصویر بنا رہا ہوتا ہے تو آخر میں چند ایک اختتامی ڈنڈیریں ایسی لگاتا ہے کہ پوری پینٹنگ روشن ہو جاتی ہے۔ جواب شکوہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ پوری نظم یوں لگتا ہے کہ ایک پرشور دریا کی طرح اس آخری شعر کی تلاش میں سر پٹکتی چلتی جا رہی ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور نظم شکوہ کے جواب میں ایک ایسی کیفیت میں لکھی ہے کہ اس کے ہر شعر میں آپ کو الہامی کیفیت ملے گی۔ یوں لگتا ہے جیسے اقبال کے قلب پر شکوے کا جواب نازل ہو رہا ہو، اسی لیے جب کبھی بھی اسے پڑھا اس میں سے نئے اسرار برآمد ہوئے، یا پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا یا کوئی ایسی کیفیت امت پر طاری ہوئی تو جہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اور بے شمار اشعار روح قرآن کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں اقبال کے نظم جواب شکوہ بھی ایسے سوالات کے جوابات سے بھری پڑی ہے۔ اقبال کا یہ مصرع آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، مجھے اچانک اس وقت یاد آیا جب برطانیہ کے ایک صاحب وہاں مقیم ایک صوفی اور عالم دین و دنیا اسرار رشید کی ایک کتاب اسلام آنسرز ایتھیزم ان کے میرے نام پیغام اور محبت کے جذبات کے ساتھ لے کر آئے۔ میں چونکہ انٹرنیٹ کی دنیا کا شناور نہیں ہوں اس لیے مجھے ان صاحب کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا کہ وہ توکل کے اس مقام پر ہیں کہ معجزاتی کیفیت والی ہستی ہیں۔ مجھے آج سے 10 سال قبل ان کا دیا ہوا فتویٰ یاد تھا جس کی وجہ سے میری نظروں میں ان کی عزت و تکریم ایک مجاہد کی حیثیت سے بہت مسلم تھی۔ انہوں نے برطانیہ کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ برطانوی افواج کا بائیکاٹ کریں کیونکہ وہ عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کلمہ حق اس وقت بلند کیا جب برطانیہ میں 500 اسلامی تنظیموں پر مشتمل مسلم کونسل آف برطانیہ نے کاسا لیسی کے طور پر یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہر اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے جس میں وہ رہتے ہوں۔ مسلمانوں پر یہ بہت کڑا وقت تھا۔ افغانستان میں پہلا مسلمان برطانوی فوجی جبران ہاشمی طالبان کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا اور اس کی موت کو برطانوی وفاداری کی علامت سمجھا جا رہا تھا، لیکن ان صاحب کتاب کے جس ناقابل یقین واقعے نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا وہ گزشتہ سال پیش آیا۔ وہ عیسائیوں کے ساتھ ایک مکالمے میں شریک تھے تو اچانک مکالمہ اس مقام پر آ پہنچا کہ انہوں نے عیسائیوں کو چیلنج کیا کہ اگر آپ لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے اور آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح ماننے والے ہو تو پھر آپ کو ان پر مکمل توکل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسرار رشید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ کے اس قرآنی واقعے کا ذکر کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو چیلنج کیا تھا کہ ہم دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اللہ اسے زندہ رکھے اور دوسرے کو ہلاک کر دے۔ سورہ آل عمران میں اس مباہلے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائی اس چیلنج سے بھاگ گئے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس نے بائبل سے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی بپتسمہ لے گا تو وہ محفوظ رہے گا، اگر وہ میرا نام لے کر پکارے گا تو وہ اگر زہر پیے گا تو اس پر اس کا اثر نہیں کرے گا اور وہ مریضوں کو صحت بھی بخش سکے گا۔ اسرار رشید نے وہاں چوہوں کو مارنے والے زہر کی بوتل منگوا کر سامنے رکھی اور چیلنج کیا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ زہر پیے۔ عیسائی مناظروں نے پلٹ کر کہا کہ کیا تم پی سکتے ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم زہر پی لو گے اور اجوا کھجور کھاؤ گے تو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ 1 منٹ کا توقف کیے بغیر بھری محفل میں اسرار رشید اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے چوہے مارنے والے زہر کی بوتل ہونٹوں سے لگائی اور پوری بوتل پی گیا۔ حیرت میں گم پورا مجمع اسے دیکھتا رہ گیا اور اس کے بعد عیسائی مناظرین خفت و شرمندگی میں کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ دراصل اسرار رشید کو اس محفل میں زہر پینے کا چیلنج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد دیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا تو ان کا بڑا پادری ان کے سامنے آیا اور کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ زہر ہے، میں اسے پی جاؤں گا اور تم میری موت کے ذمہ دار ہوگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم
تم نہیں مر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ پادری نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ پر اتنا ہی توکل ہے تو یہ زہر تم پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی شیشی اٹھائی اور پی لی، اور پورے کا پورا مجمع حیران و ششدر دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد جو حدیث اسرار رشید کے سامنے اس عیسائی عورت نے سنائی وہ یہ تھی: جو شخص روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے تو اس پر زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ایمان اور توکل کا یہ عالم جو اسرار رشید کو حاصل ہے، ایسا ایمان ہر دور میں معجزے دکھا سکتا ہے۔ اسرار رشید ایک صوفی ہے اور قادری سلسلے میں بیعت ہے، لیکن یہ ایک ایسا صوفی جسے جدید دور کے خطرات کا ادراک بھی ہے، اسی لیے اس نے اپنا جہاد الحاد سیکولرزم اور لبرلزم کے خلاف شروع کر رکھا ہے۔ اسے جون 2010 میں اس لیے سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا کہ اس نے ایک سعودی عالم سے بحث کی تھی کہ ایک عالم دین کو ایک منشیات فروش کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ اس کا یہ بیان بھی تنقید کا نشانہ بنا کہ یورپ کو اگر یہودیوں سے اتنی محبت ہے اور ہٹلر سے نفرت ہے تو پھر اسرائیل کو جرمنی میں بناؤ تاکہ ان کے دکھوں کا ازالہ ہو سکے۔ اقبال کے جواب شکوہ کا یہ بند اس عظیم مسلمان پر کس قدر حرف بحرف سچ ثابت ہوتا ہے۔ عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ با پیرہن ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے ملت ختم رسول شعلہ بیا پیرہن ہے، یعنی امت مسلمہ کے ملبوس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اسرار رشید کی الحاد پر لکھی کتاب اس مصرے کے المیے کا جواب ہے۔